السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا خبیر، خبر رکھنے والا حکمت وہ اللہ ہے، جس نے قرآن کریم میں فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سب سے بڑا حکیم ہے، خبیر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ پتہ ہے کہ انسانی طبیعت اور فطرت یہ ہے کہ اگر وہ کسی مصیبت میں، بیماری میں مبتلا ہے، لیکن اپنے ساتھ اگر کچھ بیماروں اور مریضوں کو پریشانیوں میں مبتلا دیکھتا ہے تو تھوڑا سا اس کا غم ہلکا ہوتا ہے، تھوڑی سی اس کی پریشانی ہلکی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مختلف مثالوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپڈیٹ کیا ہے، اپنے بندوں کی ذہن سازی کی ہے مختلف مثالوں کے ذریعے۔ چنانچہ بہت ساری چیزیں ہیں، انہی میں سے ایک چیز بیماری کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسا کہ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر رکھی، ہر چیز موجود ہے اس کے اندر، ہر طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ بس پڑھنے والے کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہاں ہمارے لیے کون سے درد کا علاج موجود ہے۔ ایک بیمار شخص کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ سنت ایوبی پہ عمل کر کے وہ عظیم موقع اسے ملتا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جیل میں بیٹھنے والا شخص حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام جو معصوم تھے، نبی تھے، سب کچھ، اللہ نے انہیں 5 برس تک جیل کے اندر رکھا، تو ایک جیل میں جانے والے شخص کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جو بیمار ہیں، اور بیماری ایک خاصہ، ہر انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے، چھوٹی بڑی کم زیادہ، ہر انسان۔ اس حساب سے اللہ رب العزت نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، مریضوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، بیماروں کی پریشان حالوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک مثال ذکر کی ہے، حقیقت بیان کی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بلند و بالا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، ان کے مقام تک پہنچنا کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی، مگر بیماری میں انسان صبر سے کام لے اور بیماری میں حوصلہ رکھے اور شکو شکایت کرنے کے بجائے اس مشکل میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا استغفار کرے، اللہ سے نماز کو قائم کرے، تو انسان کا یہ صبر اسے اللہ کے جلیل القدر نبی پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت پر عمل کا عظیم موقع فراہم کر۔ ایوب علیہ السلام کا زمانہ کیا تھا؟ اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن کریم کے اندر۔ ان کا زمانہ کیا تھا اس کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، مگر صحیح بات یہی ہے کہ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت شعیب علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی مالدار، دولت مند سردار بھی تھے، حاکم بادشاہ بھی تھے، حاکم بھی تھے۔ ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس موجود تھی، بہت زیادہ اولاد تھی، مویشی تھے، گھوڑے تھے، بیویاں تھیں، عزت شرف وغیرہ کی شکل میں آپ کو سب کچھ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ بائبل کے مطابق مشرق میں آپ سے بڑھ کر کے کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، بلکہ آپ بہت بڑے آدمی تھے، مگر آپ بے حد شکر گزار، اللہ کی عبادت کرنے والے زاہد تھے۔ ساتھ ہی آپ اپنی قوم کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے، برائیوں سے روکتے، بھلائیوں کا حکم دیتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ شیطان نے لوگوں کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا، آپ کے دعوتی کاموں میں اس نے رخنے ڈالنے شروع کر دیے، رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی، لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ان کو تو اتنی نعمتیں دی گئی ہیں، اسے تو بہرحال شکر گزار بننا ہی چاہیے، کیونکہ اتنی نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کو تو شکر ادا کرنا ہے، نیکی کی باتیں کرنی ہی چاہیے، تو یہ کون سی بڑی بات کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے دولتیں دی ہیں، مال، ایسا بہت سارے وسوسے ہوتے نا انسان۔ شاید کوئی آدمی اگر اللہ نے اسے نوازا ہے اور وہ صدقہ خیرات کرتا ہے یا تو لوگ اس کے بارے میں شیطان وسوسے، ارے یہ کیا کمال ہے، یہ تو دیا ہے تو دے رہے ہیں، ایسا ہے تو ایسا کر رہے ہیں، ویسا ہے تو ایسا، یہ کون سی بہت بڑی بات ہے، یہ مولانا ہے تو ان کا کام ہی ہے نیکی کا حکم دینا، برائی، یہ کون سا بڑا، اس طرح کے شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کو بہکاتا ہے، اس میں ان کا کیا کمال ہے۔ بات تو تب ہے کہ جب مصیبت میں ہوں اور پھر اپنی باتوں پر قائم رہیں، تب کمال ہے، ابھی تو یہ خوشحال ہیں، تب ان کو کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس وسوسے کو لوگوں کے دلوں سے ختم کرنے کے لیے، لوگوں پر اپنی حجت پوری کرنے کے لیے اپنے نبی کو ان کے سامنے ایک نمونہ بنانے کا فیصلہ فرمایا کہ ہمارا نبی ان کے سامنے ایک نمونہ ہوگا۔ چنانچہ ان پر مصائب اور آلام اور مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں حضرت ایوب علیہ السلام پر۔ پہلے مال گیا، مویشی، جانور، گھوڑے سب گئے، تلف ہو گئے۔ پھر ایک ایک کر کے اولاد بھی ان کی آنکھوں کے سامنے بیچاری مر گئی۔ آخر میں خود اپنے وجود پر بھی ان کے اوپر بھی آفت آ گئی۔ سرداری، حکومت، مال، دولت، آل اولاد، بیوی، بچے سب ختم ہو گئے۔ آخر میں اللہ نے انہیں بھی ایک موذی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا۔ اس صورتحال میں آپ کو میں بتاؤں کہ سب ان کے خادم اور ان کے گھر سب ساتھ چھوڑ گئے، یہاں تک کہ ایک وفادار بیوی کے سوا ساری بیویاں بھی چلی گئیں۔ شہر والوں نے، بستی والوں نے بھی انہیں بستی سے باہر کر دیا، مگر صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر وہ ڈٹے رہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا، رب نے دیا ہے، رب نے لیا ہے، رب کا نام مبارک ہو، یہی کہتے تھے۔ اور ایک قول کے مطابق آپ 13 برس اور ایک قول کے مطابق 18 برس تک اس آزمائش میں، 1 برس 2 برس 4 برس نہیں، 5 برس 6 برس 8 برس نہیں، 13 برس تک، اور ایک قول کے اندر 18 برس تک آزمائش میں مبتلا رہے۔ کہنا اور سننا عزیزان محترم، پیارے بھائیو بہنوں، بہت آسان ہے، مگر دکھوں کے یہ رات و دن جن میں انسان کو ایک ایک پل صدیوں کے برابر لگتے ہیں، اس پر آپ اس طرح آئے کہ تقریباً، یعنی اگر ہم 13 برس رکھیں تو تقریباً 4700 دن اور رات آپ اسی حال میں رہے، درد، علم، کیڑے پڑ گئے جسم کے اندر، بجبجاہٹ ہو گئی، اور آپ سوچئے، مگر آپ صبر و شکر کی کیفیات میں مبتلا، صبر و شکر میں ہی مبتلا رہے، صبر و شکر کرتے رہے، ذرہ برابر بھی اس صبر و شکر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ البتہ آزمائش اور بڑھتی گئی، جب اور بڑھی تو تڑپ اٹھے اور اللہ کو پکارا۔ اور کیسے پکارا؟ رب نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 83-84 میں کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ ایوب نے پکارا اپنے رب کو پکارا ایوب نے، کیسے پکارا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے سخت دکھ پہنچا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کی اس پکار کو سنا، پھر اس کا کئی گنا اسے عطا فرمایا اور ہم نے وہ بیماری بھی دور کر دی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ایوب علیہ السلام بے پناہ تکلیف میں تھے، مگر جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت انہیں آزما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے صبر کا ایک آئیڈیل، ایک نمونہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اپنے منصب کی بنا پر وہ براہ راست اللہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ پروردگار میرے تکلیف کو دور کر دے، میرے درد کو دور کر دے، یہ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں جس منصب پہ ہوں، یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف دعا کرنے کے مترادف ہوتا۔ مگر کیا بات ہے ان حضرات انبیاء کرام کی جو اللہ کے سب سے بڑے قریبی ہوتے ہیں، عارف باللہ ہوتے ہیں، جب اللہ کو پکارا تو اپنا مسئلہ بیان کر کے فقط اتنا کہا، یہ نہیں کہا کہ دور کر دے، بلکہ یہ کہا مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے مولا اور تو ارحم الراحمین۔ یہی وہ نقطہ ہے نا، یہی وہ نقطہ ہے جو اس دعا میں پوشیدہ ہے، اور جس کی آپ کے سامنے میں وضاحت کر دوں تو آپ کا ایمان بالکل گلاب کی طرح مہک اٹھے گا، تر و تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کا تعارف ایک شخصیت، ایک ذات کے طور پر یہ ہے کہ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہ مارنے والا ہے، وہ جلانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف۔ تاہم اللہ کی صفات بے شمار ہیں، جب وہ مخلوقات کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو اپنی انہی صفات کے اعتبار، صفات، خوبیاں، گن، انہی گنوں کے حساب سے کرتا ہے۔ وہ اپنی ہر صفت کے ساتھ انسان کی زندگی
میں جلوہ گر ہوتا ہے، ہر اس کے سامنے آتا ہے، تاہم اس کی صفات میں کوئی ایسی صفت نہیں جو رحمت کا، اس کی صفت رحمت کا مقابلہ کر سکے۔ بلکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی صفت اگر ایسی ہے جو اس کی ہر صفت پر غالب آ کر توحید کی طرح اس کی شخصیت کو ایک مستقل ہے، تو اس کی شخصیت کا مستقل حصہ ہے، تو وہ جو ہے وہ صفت رحمت ہے۔ توحید کی طرح اس کی شخصیت میں رحمت کی جو صفت ہے وہ ایک مستقل حصہ، ذات بھی ہے اور رحمت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الرحمن کو اپنی صفت کے طور پر بھی استعمال کیا ہے اور اپنی ذاتی نام کے طور پر بھی استعمال کیا، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن، تو یہ الرحمن اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ کی صفت بھی ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں، اور یہی وہ چیز تھی جس سے حضرت ایوب واقف تھے، تو انہوں نے اسی صفت اور اس کی ذاتی نام سے بھی اس کو پکارا۔ جب تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا کہا کہ میں دکھ میں ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ مطلب اس جملے کا یہ تھا کہ اے پاک پروردگار، تیری حکمت اپنی جگہ، میں تیری رضا کے خلاف جانا بھی نہیں چاہتا، میں تیری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اس حکمت کے ظاہر ہونے کو سہ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو تیری حکمت ہے نا، نمونہ بنانے کی، آئیڈیل بنانے کی، مجھے بس اب برداشت نہیں کر سکتا میں میرے مولا، جبکہ تیرے بارے میں حقیقت بھی یہی ہے کہ تو احکم الحاکمین ہے، حکمتوں سے بھی بڑھ کر کے حکیم، حکمت والا ہے، لیکن اے اللہ تو رحمان اور رحیم بھی ہے، تو رحمان اور رحیم بھی ہے، سو مجھے دیکھ لے کہ میں دکھی ہوں، میری طرف نظر کرم کر دے، میں دکھی ہوں، اور خود کو دیکھ کہ تو سب سے بڑا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، واقعہ یہ ہے کہ کسی انسان پر تکلیفیں بہت سی وجوہات کے سبب سے آ سکتی ہیں، سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا سبب امتحان بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، درجات کی بلندی بھی ہو سکتی ہے، کمی یا کھوٹ کی دوری بھی ہو سکتی ہے، اور دیگر اللہ کی مصلحتیں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مصلحتوں کے سبب سے بیماریاں آ سکتی ہیں۔ یہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی مختلف اصل میں صفتوں کا ظہور ہوتی ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت رحمت کے ساتھ تڑپ کر پکارا جائے تو پھر اللہ کی رحمت جو اس کی صفت میں سب سے زیادہ اس پر غالب ہے، جوش میں آتی ہے، حرکت میں آتی ہے، اور ہر دوسری صفت کو مغلوب کر کے اپنا ظہور فرماتی ہے، ظاہر کرتی ہے، اور یہ صفت رحمت ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر غالب رہتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر صفت رحمت کو، غضب پر رحمت کو غالب کر رکھا ہے۔ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور توحید کا انکار کر دیا جائے، ورنہ اللہ کی رحمت ہر گناہوں کو مٹانے والی ہے، ہر خطاؤں کو مٹانے والی ہے، ہر غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ توحید کا انکار کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر معاف نہیں کرے گا تو شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ بقیہ جتنے بھی گناہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ایوب نے تڑپ کر رب کو اس کی رحمت کے ساتھ پکارا تو سارے معاملات اللہ نے ٹھیک کر دیے، ان کے سارے معاملات ٹھیک کر دیے گئے، ان کی صحت لوٹا دی گئی، سارے اولاد پھر سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی، سارے مال عطا فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ لوٹا دیے گئے بلکہ اس کے ڈبل، اس کے کئی گنا انہیں دے دیے گئے۔ اور قرآن میں ہمیشہ تک کے لیے اللہ کا یہ فرمان شاندار الفاظ کے ساتھ نقل کر دیا گیا کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، سورہ صاد آیت نمبر 44، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے صابر پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر ایوبی کی
اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی بلا آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، ایوب علیہ السلام کو دیکھو، نمونہ ہے، اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر اور تحمل کرنے کی تمام بیماروں کو توفیق عطا فرمائے، اور سنت ایوبی کا یہ حسین موقع اللہ نے جسے فراہم کرنا لکھا ہے، اللہ اسے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔